بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. قابل صد احترام سامعین کرام، میرے بزرگوں، دوستوں اور دینی بھائیوں، آپ حضرات کے سامنے میں نے قرآن کریم کی ایک آیت تلاوت فرمائی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث شریف پڑھی. جس آیت کا انتخاب میں نے کیا، اس میں اللہ رب العزت نے ایمان والوں کو مخاطب کیا اور کہا کہ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو، وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ، اور جو تم میں سے صاحب علم ہے، ارباب علم ہے، جن کے پاس دینی علوم ہے، ان کی اطاعت کرو. حدیث شریف میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین، کہ تمہارے اوپر میری سنت لازم ہے، میری سنت کے اوپر عمل کرو، وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین، اور اللہ رب العزت نے جو 4 خلیفہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ، ان 4 خلفاء کی سیرت کو، ان کی سنتوں کو لازم پکڑو، اس پر بھی عمل کرو. اسلام نے صرف عبادات اور عقائد کی تعلیم نہیں دی، اسلام نے ہر معاملے میں مسلمانوں کی، انسانوں کی رہنمائی کی، ہر فیلڈ اور ہر میدان کے اندر ان کے لیے احکامات اور مسائل بیان کیے. اسلام ایک مکمل ضابطۂ حیات ہے، ایک کوڈ آف لائف ہے، ایک مکمل نظام حیات ہے، جس کے اندر انسان کے پیدا ہونے سے لے کر قبر کی لحد میں جانے تک، انسان کے بچپن سے لے کر بڑھاپے تک، صبح سے لے کر شام تک، ہر وقت اور ہر آن میں اللہ رب العزت نے حکم نازل کیا ہے کہ اس کے مطابق اپنی زندگی گزارو، اسی کے مطابق تم کو اپنی زندگی گزارنی پڑے گی. یہ اللہ رب العزت نے ایک کانسٹیٹیوشن اور ایک نظام اور ایک آئین اور ایک دستور دیا، اسی کے مطابق اپنے شب و روز کی زندگی کو گزارو. اس سے ہٹ کر چلو گے تو خدائی قانون سے ٹکراؤ گے، اللہ کے احکامات کی نافرمانی کرنے والے بندوں میں شمار ہو جاؤ گے، اور اگر اس کے مطابق چلو گے تو اللہ رب العزت کے نیک بندوں میں، اس کی اطاعت اور فرما برداری کرنے والوں میں تمہارا شمار ہوگا. قرآن کریم کی اس آیت کے اندر اللہ رب العزت نے یہی حکم دیا کہ جہاں اسلام ایک طرف عقائد کی تعلیم دیتا ہے، جہاں اسلام ایک طرف عبادات کے کرنے کی ترغیب اور حکم دیتا ہے، تو وہی اللہ رب العزت نے اسلام کے اندر معاملات کو بھی بیان کیا، اور ساتھ ہی ساتھ اللہ رب العزت نے اطاعت کا فالو اور پیروی کرنے کا بھی حکم دیا، اور کہا کہ اگر تمہارے سامنے کوئی شریعت کا مسئلہ آئے، تمہاری زندگی کا مسئلہ آئے،
تو سب سے پہلے اللہ کی اطاعت کرو. یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ، اے ایمان والو اللہ کی اطاعت کرو. واطیعوا الرسول، اور پھر رسول کی اطاعت کرو. واولی الامر منکم، اور اگر ان دونوں میں یعنی اللہ کے پاس قرآن کریم میں اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں تمہیں کوئی حکم نہ ملے تو پھر وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ، جو تم میں صاحب علم ہے، ارباب حل و عقد ہے، جو عقل مند اور دینی علوم حاصل کرنے والے لوگ ہیں، ان سے تم رابطہ کرو اور ان کے پاس جا کر اپنے مسائل کو، شریعت کے مسائل کو معلوم کرو. یہ اسلام نے حد بندی کر دی. اسلام نے طریقہ بتلا دیا کہ تم کو اپنی زندگی کس طرح گزارنی ہے. یہ نہ ہو کہ اپنے عقل کے مطابق اپنے عقل کا غلام بن کر انسان زندگی گزارنے لگے، اپنے نفس کی پیروی اور اپنے نفس کے مطابق عمل کر کے زندگی گزارنے لگے. بلکہ اللہ نے جو ضابطہ بتلایا، اطیعوا اللہ، اللہ کی اطاعت، اطیعوا الرسول، رسول کی اطاعت، واولی الامر منکم، اور اہل علم کی، علماء کی اطاعت، ان تینوں چیزوں کو لازم پکڑو. اسی لیے اللہ رب العزت نے یہی حکم دیا کہ لوگوں، دنیا کے اندر تم کو بھیجا گیا ہے تاکہ تم اللہ کی عبدیت کا حق ادا کرو اور دنیا کے اندر ایسے کام کر کے میرے پاس آؤ جس سے میں کل قیامت کے دن تمہارے لیے خیر کے فیصلے کروں. اور یہ خیر کے فیصلے جنت میں جانے کا سبب، جہنم سے نجات کا سبب اسی وقت ہوگا جب اللہ رب العزت کی اطاعت ہوگی، حضور کی اطاعت ہوگی اور اہل علم یعنی علماء کی اطاعت ہوگی. مسائل میں، احکامات میں اور دنیا کے اندر جو ہماری زندگی ہے پیش آنے والے معاملات میں، یہ اللہ رب العزت نے ایک ضابطہ بیان کر دیا. اسی لیے تو علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے کہا، زباں سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ جو مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں. انسان کا دل اور انسان کا دماغ اس حالت اور اس کیفیت میں ہونا چاہیے کہ اللہ رب العزت کی اطاعت ہمیشہ اس کے ذہن میں رہے کہ کہیں میں کوئی کام ایسا نہ کر دوں جو اللہ کے نافرمانی کا سبب بن جائے، حضور کی نافرمانی کا سبب بن جائے، اور خاص کر کے دین اسلام کی تعلیمات سے ہٹ کر وہ بات نہ ہو. تو جب انسان کے صرف زبانی طور پر دعوے نہ ہو، زبانی طور پر نعرے نہ ہو، بلکہ دل بھی اس چیز کی تصدیق کرے اور اس کا دماغ اور ذہن بھی اس چیز کی تصدیق کرے، تب جا کے انسان جو ہے ایمان کے اور تقوی کے معیار پر پہنچے گا اور کامل ایمان والا بنے گا. شریعت کے ماخذ یعنی جہاں سے شریعت کے مسئلے نکلتے ہیں، جہاں سے ہمیں یہ حکم دیا جاتا ہے کہ لوگوں نماز پڑھو، جہاں سے یہ حکم دیا جاتا ہے کہ والدین کی خدمت کرو، جہاں سے یہ حکم دیا جاتا ہے کہ زکوٰۃ ادا کرو، برائی اور بے حیائی کو روکو، حق بات کہو، تو شریعت کے جو مصادر اور جو شریعت کے ماخذ ہے وہ 4 قسم کے ہیں. پہلی چیز جو ہے وہ قرآن کریم ہے. یعنی ہمیں کوئی بھی مسئلہ ہمارے سامنے آئے، چاہے ہمارے کاروبار میں، چاہے ہماری نجی زندگی میں، چاہے میاں بیوی کے حقوق کی ادائیگی میں، اولاد کی تربیت کے سلسلے میں، کاروباری لین دین میں، یا غیر مسلم بھائیوں سے بات چیت میں، ان کے ساتھ رہن سہن میں، ہر ایک معاملے میں جب بھی کوئی مسئلہ پیش آئے، سب سے پہلے جو ہے دیکھا یہ جائے کہ قرآن کریم اس کے بارے میں کیا کہتا ہے. تو سب سے پہلا جو ماخذ اور جہاں سے مسئلے نکلتے ہیں وہ قرآن کریم ہے. دوسرے نمبر پہ سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے. قرآن کریم میں کوئی حکم نہ ملے تو اللہ رب العزت کے برگزیدہ پیغمبر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں اور احادیث کے اندر دیکھا جائے. پھر اس کے بعد تیسرے نمبر پر اجماع امت ہے. اجماع امت یہ ہے کہ اکابر علماء اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، ماضی میں جو بڑے بڑے محدثین مفسرین گزرے ہیں، ان کی رائے اور ان کا قول کیا ہے،
وہ کس بات پر جمع ہوئے ہیں۔ کوئی مسئلہ شریعت کا آیا، دیکھا جائے کہ کتنے علماء اور کتنے بڑے بڑے صحابہ اور اکابر تابعین اور تابعین نے اس پر اجماع کیا ہے، اس بات کو صحیح قرار دیا ہے، تو تیسرے نمبر پہ جو ہے وہ اجماع امت ہے، اور چوتھے نمبر پہ قیاس ہے۔ قیاس میں بھی قیاس شرعی ہے، یعنی وہ عقل کی بات اور ذہن و دماغ کی وہ بات جو شریعت کے مزاج کے مطابق ہو۔ چوتھی چیز یہ ہے۔ تو اسلامی احکامات انہی چاروں کے ارد گرد گھومتا ہے۔ پہلی چیز قرآن، دوسری چیز سنت رسول، تیسری چیز اجماع امت، اور چوتھی چیز جو ہے وہ قیاس شرعی ہے۔ آپ ان کی دلیل قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، کئی مقامات پہ اللہ نے ارشاد فرمایا کہ ہم نے قرآن کریم کو اس لیے نازل کیا ہے لِتُخْرِجَ النَّاسَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ، تاکہ تم لوگوں کو گمراہی سے، تاکہ آپ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کیا، تاکہ آپ لوگوں کو گمراہی سے، اندھیروں اور تاریکیوں سے نکال کر راہ راست کی طرف لے کر آؤ، نور کی طرف، روشنی کی طرف لے کر آؤ۔ قرآن کریم کے بارے میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ، یہ ایسی کتاب ہے جس میں ذرہ برابر بھی شک و شبہ کی گنجائش نہیں ہے۔ قرآن کریم کے بارے میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، إِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ يَهْدِي لِلَّتِي هِيَ أَقْوَمُ، یہ وہ قرآن ہے جو لوگوں کے لیے ہدایت کا سرچشمہ ہے۔ لوگ اگر دنیا کے اندر ہدایت طلب کرنا چاہتے ہیں، رہنمائی حاصل کرنا چاہتے ہیں، قرآن کریم کی طرف آئے۔ اللہ رب العزت نے قرآن کی مثال دی، قرآن کو حجت اور دلیل بناؤ۔ سب سے پہلے نمبر 1 پر اور نمبر 1 پر اللہ رب العزت نے قرآن کو رکھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق قرآن کریم کا درجہ سب سے پہلا ہے۔ قرآن سب چیز سے بہتر ہے۔ آپ دیکھیں دنیا کے اندر کئی انبیاء آئے، بڑے بڑے نبیوں کے اوپر کتابیں نازل کی گئی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام پر صحیفے نازل ہوئے، حضرت موسیٰ علیہ السلام پہ تورات نازل کی گئی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام پہ انجیل نازل کی گئی، حضرت داؤد علیہ السلام پہ زبور نازل کی گئی۔ یہ جو آسمانی کتابیں، آسمانی صحیفے، حضرت نوح کے اوپر رسالے نازل کیے گئے، یہ سارے کے سارے اللہ رب العزت کے ہی نازل کرتا ہے۔ لیکن جب قرآن کریم دنیا والوں کے سامنے آ گیا اور قرآن کریم نے جب دنیا کے اندر اپنا وجود بنایا، تو قرآن کریم کے آنے کے بعد ساری کے ساری کتابیں منسوخ ہو گئی۔ اب کام ہوگا تو صرف اللہ کے قرآن سے، اب بات ہوگی تو صرف اللہ کے قرآن سے، اب شریعت پر عمل کیا جائے گا، دین کے مطابق زندگی گزاری جائے گی، معاملات میں، عبادات میں، عقائد میں، روزمرہ کے معمولات کے اندر صرف اور صرف قرآن کریم کو دیکھا جائے گا کہ قرآن کریم اس بارے میں کیا کہتا ہے۔ قرآن کریم دنیا کے بنائے ہوئے آئین، دنیا کے بنائے ہوئے کانسٹیٹیوشن، دنیا کے بنائے ہوئے دستور حیات سے بڑھ کر ہے۔ ایک ایمان والے کی ذمہ داری یہ ہے کہ اگر اس سے یہ سوال کیا جائے کہ تمہارے نزدیک سب سے بہترین نظام کون سا ہے، تو وہ بوانگ دہل اپنی زبان سے یہ بات کہے کہ قرآن کریم جو اللہ رب العزت کی طرف سے نازل کرتا ہے۔ اسی کے لیے تو اللہ رب العزت نے قرآن کریم کے بارے میں ارشاد فرمایا، ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، کہ جو قوم دنیا کے اندر مضبوط ہونا چاہتی ہے، اپنا لوہا منوانا چاہتی ہے، قرآن کریم کو لازم پکڑے، یہ اس کے لیے ہدایت کا، رہنمائی کا، راستہ دکھانے کا سرچشمہ ہے۔ تو سب سے پہلی جو چیز ہے وہ قرآن کریم ہے۔ اب اگر قرآن کریم میں کوئی حکم آیا، لیکن قرآن کریم میں تو ایسا نہیں کہ اس کے اندر پوری تفصیلات موجود ہو۔ مثال کے طور پر اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں حکم کیا اور کہا اقیم الصلاۃ، نماز پڑھو۔ نماز پڑھنے کا اللہ نے حکم دے دیا، لیکن اب نماز کے متعلق نماز کا وقت کیا ہو، نماز کی شرائط کیا ہو، نماز کے لیے اسباب کیا ہو، نماز کس پر فرض ہے، کس پر فرض نہیں ہے، نماز کو توڑنے والی چیزیں کیا ہے، نماز کو فاسد اور خراب کر دینے والی چیزیں کیا ہے، ان سب کے بارے میں جب ہم نے قرآن کریم کو اٹھا کر دیکھا
تو اس کے اندر ہمیں یہ مسئلہ نہیں ملا، تو اب جب قرآن کریم میں کوئی تفصیل نہ ملے تو اب دوسرے نمبر پر جو درجہ ہے وہ سنت رسول یعنی حدیث شریف کا درجہ ہے۔ اب حدیث میں دیکھا جائے تو حدیث کے اندر یہ چیزیں اللہ رب العزت کے برگزیدہ پیغمبر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے احکامات ارشاد فرمائے ہیں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا نماز کا وقت یہ ہے، ظہر کا، فجر کا، عصر کا، مغرب کا یہ ہے، نماز 4 رکعت فرض ہے، 2 رکعت فرض ہے، 3 رکعت فرض ہے، سنن یہ ہے، نوافل یہ ہے، مستحبات یہ ہے۔ یہ تمام تفصیلات جو ہے یہ اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کے اندر ہے، حضور کی تعلیمات کے اندر ہے۔ تو دوسرے نمبر پہ جو درجہ ہے وہ سنت رسول کا ہے۔ قرآن میں کوئی حکم دیا گیا، کہا گیا آتوا الزکات، زکات ادا کرو۔ اب زکات کے لیے نصاب کیا ہو، کسی کے پاس کتنا پیسہ ہو کہ زکات کی ادائیگی کی جائے، کس پر زکات کتنی ہوگی، یہ سب تفصیلات قرآن کریم میں نہیں ہے۔ دوسرے نمبر پہ جو درجہ سنت رسول ہے اس کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اونٹ کے اوپر نصاب یہ ہے، بیل اور گائے کے اوپر نصاب یہ ہے، بھیڑ اور بکریوں کے اوپر نصاب یہ ہے، اور کسی کے پاس تجارت کا سامان ہے، تجارت کے پلاٹ ہے، تجارت کی زمینیں ہیں، اس کے اوپر نصاب یہ ہے۔ تو ساری تفصیلات جو ہے زکوٰۃ کے متعلق، نماز کے متعلق، شریعت کے ہر حکم کے متعلق قرآن کریم میں اگر تفصیل نہ ملے تو سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں وہ تفصیل مل جاتی ہے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات اللہ ہی کی بات ہے، اسی لیے کہا گیا وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ، جو رسول کی اطاعت کرے فقد اطاع اللہ، تو گویا کہ اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں قرآن کریم سورہ نجم میں فرمایا گیا وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ، وہ اپنی نفسانی خواہشات سے اپنی طرف سے کوئی بات نہیں کہتے ہیں، ان ہوا الا وحی یوحا، بلکہ وہ جو ہے وحی ہے جو اللہ رب العزت کی طرف سے آتی ہے۔ تو وحی کی بھی قرآن کریم وحی مطلوع ہے، اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم وحی غیر مطلوع ہے۔ سنت بھی اللہ کی بات، قرآن بھی اللہ کی بات، بس دونوں میں فرق یہ ہے کہ قرآن جو ہے وہ ایسی وحی اور ایسا اللہ کا کلام ہے جو پڑھا جاتا ہے، تلاوت کی جاتی ہے، اور حدیث جو ہے وہ وحی غیر مطلوع ہے، یعنی ایسی وحی اور ایسی بات ہے جو تلاوت نہیں کی جاتی ہے، پڑھی جاتی ہے لیکن کثرت سے اس کے اوپر یہ معمول نہیں ہے۔ تو شریعت کے اصول جب ہم کوئی مسئلے کے اندر الجھیں تو سب سے پہلے قرآن کریم کو اول درجے پہ رکھا گیا، دوسرے درجے پہ سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو رکھا گیا۔ اسی لیے قرآن کریم میں بیان کیا گیا کہ جو رسول کے بارے میں شک کرتے ہیں اور ان کو تکلیف میں ڈالتے ہیں، بعد اس کے کہ ان کے پاس ہدایت آ گئی، سیدھا راستہ آ گیا، قرآن کریم جیسی دستور حیات کتاب، انقلابی کتاب آ گئی، پھر بھی یتبع غیر سبیل المؤمنین، مسلمانوں کے، ایمان والوں کے علاوہ کسی دوسرے کے راستے کو اختیار کرتے ہیں، تو ایسے لوگوں کے لیے جو ہے اللہ رب العزت بیان کرتے ہیں کہ ہم ان کو جہنم کے اندر داخل کر دیں گے جو اللہ کے حکم کے خلاف عمل کرے، رسول کے حکم کے خلاف عمل کرے۔ تو دوسرے درجے پہ سنت رسول ہے، تیسرے درجے پہ اجماع امت ہے۔ اجماع امت کیا ہے؟ امت کہ اجماع کا مطلب یہ ہے کہ صحابہ کرام کی کسی مسئلے کے متعلق رائے کیا ہو، شریعت کا کوئی حکم جو نہ قرآن میں ملا نہ حدیث میں ملا، تو اب یہ دیکھا جائے کہ صحابہ کی رائے کیا ہے۔ اسی لیے خطبے میں جو حدیث پڑھی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا علیکم بسنتی، تمہارے اوپر میری سنت لازم ہے، اس کو لازم پکڑو، وعلیکم سنت خلفاء الراشدین المہدیین، اور خلفاء راشدین کی سنت بھی لازم ہے، اس کو بھی لازم پکڑو۔ تو اجماع امت، جس طرح مثال کے طور پر تراویح کی نماز ہے، 20 رکعت تراویح، یہ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ اور جو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین ہیں، ان سب کی رائے سے اور انہوں نے جو ہے 20 رکعت کا اہتمام کیا، اور جب دیکھا حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے کہ لوگ الگ الگ مسجدوں کے اندر نماز پڑھ رہے ہیں،
کوئی اس طرف ایک امام کے پیچھے تراویح کی نماز پڑھ رہا ہے، کوئی مسجد کے اس طرف تراویح کی نماز ایک امام کے پیچھے پڑھ رہا ہے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کیا ہی اچھا ہو کہ اگر ان کو ایک مسجد کے اندر ایک امام کے پیچھے جمع کر دیا جائے۔ اور تو صحابہ کے زمانے سے لے کر آج تک 20 رکعت نماز پڑھنے کا جو اہتمام کیا جا رہا ہے یہ اجماع امت کہلائے گا، یعنی امت نے اس بات پر متفق ہوئی ہے، اپنی رائے کو ظاہر کیا ہے، اور امت کے اجماع کا مطلب یہ ہے کہ ہر غیر شخص اور ہر شخص کی رائے کو نہیں لیا جائے گا، بلکہ جو اس حساب سے، جو اس علم کے مطابق جو اس کا درجہ ہو، اس کا جو مرتبہ ہو، جو دینی علوم کا حامل ہو، اس کی رائے کو لیا جائے گا۔ اب اجماع امت میں کوئی مسئلہ نہ ملے، اکابر کے قول میں، صحابہ کے قول میں وہ بات نہ آئے، تو پھر چوتھے نمبر پہ جو ہے وہ قیاس شرعی ہے، قیاس عقل کے مطابق جو بات ہو، جو اپنے ذہن اور دماغ کے مطابق بات ہو۔ اب قیاس کی بھی کئی قسم ہے، لیکن اس میں جو درجہ دلیل کے طور پر، حجت کے طور پر اپنایا جا سکتا ہے وہ قیاس شرعی ہے، یعنی ایسا قیاس جو شریعت کے مطابق ہو۔ مثال کے طور پر ایک جنگل اور بیابان کے اندر، صحرا کے اندر کوئی انسان چل رہا ہے، نماز کا وقت ہو گیا، اب اسے نہیں معلوم کہ قبلہ کس طرف ہے، ہر طرف پیڑ ہی پیڑ نظر آ رہے ہیں، ہر طرف ریگستان ہی ریگستان ہے، اب اس کو یہ کیسے معلوم ہو کہ یہاں پہ قبلہ کس طرف ہے؟ اب وہ اپنی عقل کو دوڑائے، اپنی عقل کا استعمال کرے، اور جب اپنی عقل کا استعمال کرے گا تو یہ دیکھے کہ سورج جو ہے وہ مغرب کی طرف غروب ہو رہا ہے، مطلب اس طرف قبلہ ہے۔ تو قیاس جو ہے اس کا چوتھا مقام ہے، چوتھا درجہ ہے۔ تو سب سے پہلے جو حکم ہے قرآن، دوسرے پہ سنت رسول اللہ، تیسرے پہ اجماع امت، اور چوتھے پہ قیاس شرعی یعنی عقل کے مطابق۔ اب یہ تو اجتہاد کب کرے گا یہ ہے، لیکن اجتہاد کون کرے گا؟ کیا اجتہاد کا راستہ، اجتہاد کا معنی قرآن کریم اور احادیث کے اندر مسئلے کو نکالنا، مسئلے کو معلوم کرنا، کوئی ایسا حکم آ جائے جو نہ قرآن میں ملے نہ حدیث میں ملے تو اس کے متعلق کیا رائے قائم کی جائے؟ اب اجتہاد کون کرے گا؟ اس کے متعلق حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے 5 شرائط بیان کیے ہیں، اور بیان فرمایا کہ سب سے پہلی شرط یہ ہے اجتہاد کے لیے، قرآن و حدیث سے مسئلے نکالنے کے لیے پہلی شرط یہ ہے کہ وہ قرآن کا مکمل طور پر علم رکھتا ہو۔ قرآن کا علم یہ نہیں ہے کہ صرف ترجمہ اور تفسیر اردو زبان دیکھ کر پڑھ لیا جائے، بلکہ فرمایا قرآن کا علم یہ ہے کہ قرآن کو صحیح تلفظ کے ساتھ اس کے تجوید کی رعایت کرتے ہوئے ادائیگی کرنے والا پہلی شرط ہو۔ اس کے بعد فرمایا کہ اس کا ترجمہ جانتا ہو، اس کی تفسیر جانتا ہو، اور قرآن کے اندر جو مسائل قرآن کے تعلق سے جو علم بیان کیا گیا، قرآن کے اندر بیان کیا گیا، اقتضاء النص، اشارت النص، دلالت النص، عبارت النص، کون سی چیز ہے جو شریعت کے مطابق ہو، کون سے حکم جو ہے وہ محکمات ہیں، متشابہات ہیں، کون سے حکم جو ہے وہ معلل ہے، کون سے حکم جو ہے وہ شاذ ہے، ہر طرح کے علم کا وہ اپنے اندر سمیٹے ہوئے ہو اور اس چیز کا حامل ہو، ایسا شخص جو ہے پہلی شرط بیان کی گئی کہ وہ قرآن کے اندر اجتہاد کر سکتا ہے۔ دوسرے نمبر پہ بیان کیا گیا سنت رسول کے متعلق اس کو علم ہو۔ سنت رسول کے متعلق علم یہ ہے کہ وہ حدیث کی ہر بات کو جانتا ہو، جو نصاب علماء کرام کو، طلبہ کو پڑھایا جاتا ہو، ان علوم کا حامل ہو، اس کو معلوم ہو کہ یہ حدیث جو ہے وہ مشہور ہے، یہ حدیث جو ہے وہ متواتر ہے، یا خبر احاد میں سے ہے، یا خبر واحد ہے، یا شاذ ہے، معلل ہے، مرسل ہے، مجاز ہے، کون سا یہ حدیث ہے؟ حدیث حسن لذاتی ہی ہے، حسن لغیری ہی ہے، کبھی لذاتی ہی ہے، کبھی لغیری ہی ہے۔ پھر اس کے بعد اسماء الرجال، علم الرجال کا علم ہو، سند اور روات کے بارے میں اس کو علم ہو، ہم عصر علماء کے بارے میں ان کے احوالات کا علم ہو، یہ تمام علوم حاصل کرنے والا دوسرے نمبر پہ وہ دوسری شرط کو بیان کیا گیا کہ دوسری شرط یہ ہے کہ حدیث کا مکمل طور پر علم رکھتا ہو۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ آج یوٹیوب کے اوپر اور ہر جگہ پہ ایک عام آدمی، ایک اسکول اور کالج کا پڑھا ہوا پروفیسر بیٹھ جائے
اور موٹیویشنل اسپیکر بن کے اور مذہبی اور اسلامک اسکالر بن کے ایسی ایسی باتیں دین کے متعلق کہتا ہے. ہمارے بعض لوگ بھی جذبات میں آ کے کہتے ہیں کہ دیکھو پروفیسر صاحب نے کیسی بات بیان کی ہے. ایسی بات تو ہمیں مولوی صاحب نے بھی نہیں بتائی. مولانا اور عالم کب وہ بات بتلائے گا جب وہ قرآن کے اندر ملے. تو ایک عالم دین کے سامنے قرآن کے پیرامیٹرز ہوتے ہیں، شریعت کے دائرہ کار ہوتا ہے. اس کو معلوم ہے کہ اگر میں شریعت کے حدود سے آگے بڑھا تو یہ قرآن اور حدیث کے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے خلاف بات ہوگی. لیکن جب لوگوں کو نہ اقتضاء النص کی، نہ عبارت النص کی، نہ اشارت النص کی، نہ دلالت النص کی، نہ احادیث کی جو اقسام اور جو علوم ہے وہ بیان کیا گیا، جب ان کو اس چیز کو معلوم نہ ہو، صرف اردو تفسیر اور اردو ترجمہ پڑھ لینے سے سمجھتے ہیں کہ قرآن کریم کے احکامات اور شریعت کے مسائل ہم کو معلوم ہو گئے. تو تیسرے نمبر پہ جو بات بیان کی گئی وہ یہ کہ اجماع امت. دوسری شرط جو بیان کی گئی کہ وہ سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مکمل علم رکھتا ہو. تیسری شرط بیان کی گئی کہ اس کو علماء کے اقوال کا پتہ ہو، اکابر محدثین کے اقوال کا پتہ ہو. اس کو یہ معلوم ہو کہ کوئی مسئلہ شریعت کا آیا، نہ اس کو قرآن کریم میں بیان کیا گیا نہ حدیث میں بیان کیا گیا. اب ایک مسلمان اور ایک ایمان والا بندہ اس پر عمل کیسے کرے؟ تو کہا گیا کہ اس کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ دیکھے کہ اس کے اندر اکابر علماء کا، صحابہ کی کیا رائے تھی. اس کے اندر یہ چیز دیکھے کہ امام ابو حنیفہ کا قول کیا ہے، امام شافعی کا قول کیا ہے، امام مالک کا قول کیا ہے، امام احمد بن حنبل کا قول کیا ہے، امام ابو یوسف، امام محمد، امام ظفر اور دیگر اکابرین امت کا قول اس سلسلے میں کیا ہے. یہ نہ ہو کہ اپنی طرف سے اجتہاد کرنے کے لیے نکلا اور وہ پہلے سے ہی امت کے بڑوں نے اور امت کے اکابرین نے اس کو اجتہاد کر کے کتابوں میں مدون کر دیا اور بیان کر دیا ہو. تو تیسری چیز جو ہے وہ یہ کہ امت کے اکابرین کی رائے کیا ہے اس کو اس کے بارے میں علم ہو، اس کو معلوم ہو. چوتھی شرط بیان کی گئی کہ اس کو عربیت کا علم ہو. عربیت کا صرف عربی زبان کا نہیں بلکہ کہا گیا کہ عربیت کا علم ہو، یعنی اس کو معلوم ہو لغت کے بارے میں، ادب کے بارے میں، اس کو معلوم ہو عربی زبان کے جو گرامر اور جو قوانین ہیں، علم نحو، علم صرف، علم بدیع، علم بیان، ان تمام علوم کا اسے علم ہو. اور جب اس کو علم ہوگا تو پھر جو ہے وہ اجتہاد کر سکتا ہے. چوتھی شرط یہ بیان کی گئی. جو آیت میں نے پڑھی یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، یہ جب یہ ترجمہ کرنا ہو تو صرف ایسا نہیں کہ اردو تفسیر، اردو ترجمے کی کتاب اٹھا لی گئی اور اس کے اندر دیکھ لیا گیا، بلکہ جب ترجمہ کیا جائے گا تو اس کو علم ہو، علم نحو اور لغت اور صرف کے اعتبار سے کہ یا حرف ندا ہے، الذین اس میں موصول ہے، یا ایھا الذین آمنو یہ فعل ہے، اس کے اندر ہم کی ضمیر ہے، اطیعوا اللہ یہ امر کا صیغہ ہے، اللہ مفعول بن رہا ہے، واو حرف عطف ہے. یہ تمام چیزیں جب اس کے سامنے ہوگی تو پھر جو ہے وہ قرآن کریم کا صحیح طور پر ترجمہ کر سکے گا. جس طرح اردو کے اندر فعل، فاعل، مفعول ہوتا ہے، انگلش کے اندر سبجیکٹ، ورب، آبجیکٹ ہوتا ہے، اسی طرح عربک گرامر بھی ہے. اس کا مکمل علم رکھتا ہو تو ایسا شخص جو ہے وہ قرآن کریم کے اندر اور شریعت کے معاملات کے اندر اجتہاد کر سکتا ہے. پانچویں شرط بیان کی گئی اور کہا کہ وہ اجتہاد کر سکتا ہو، اور اجتہاد ہوگا اقتضاء النص سے، اشارت النص سے، دلالت النص سے. ان تمام پانچ چیزیں، پانچ شرائط اگر کسی کے اندر پائی جائے تو وہ شخص جو ہے شریعت کے اندر اپنی رائے رکھ سکتا ہے. شریعت کے اندر قرآن و احادیث کو مد نظر رکھتے ہوئے، سامنے رکھتے ہوئے کسی نئے مسئلے کے اندر بات کر سکتا ہے. اجتہاد کا راستہ تو قیامت کی صبح تک کھلا ہوا ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ ایسے علوم کا حامل شخص ہو، آئے اور ایسے علوم حاصل کر کے اپنی بات رکھے. ہم بھی اس کو قبول کریں گے، لوگوں کو بھی اس کو قبول کرنے کی دعوت دیں گے. لیکن آج لوگوں کی طرف سے یہ بات کہی جاتی ہے، کہا جاتا ہے کیا دین کے اوپر صرف علماء کی اجارہ داری ہے؟ علماء کی اجارہ داری اس پر نہیں ہے، لیکن علماء جو ہے اس کے چوکیدار ضرور ہے. اور چور کو، جو چور راستے سے شریعت کے اندر، دین کے معاملات کے اندر گھسنا چاہتا ہے، اس کو چوکیدار سے ہی صرف ڈر لگتا ہے.
جب شریعت کے حکم، احکام اور حقوق اور شریعت کے مسائل کا علم ہوگا تو پھر زندگی بھی جو ہے وہ گمراہی کے راستوں پہ نہیں جائے گا، یوٹیوب کے اوپر بیٹھے ہوئے مفکرین کے باتوں کے اندر نہیں آئے گا، اور نئی نئی ایجادات اور نئے نئے طریقے جو ہیں وہ اس کے ذہن میں پیوست نہیں ہوں گے۔ جب ایک میڈیکل سائنس کے اندر میڈیکل کے متعلق، ہیلتھ کے متعلق جب ڈاکٹر سے رابطہ کیا جانا ضروری سمجھا جاتا ہے، جب انجینئرنگ کے اندر انجینئر کی بات کو مانی جاتی ہے، جب ایگریکلچر کے اندر ایگریکلچر یونیورسٹی سے پڑھنے والی بات کو تسلیم کیا جاتا ہے، جب دنیا کے دیگر معاملات کے اندر دنیا کے لیے ڈگریاں اور شرائط بیان کی گئی ہے، تو پھر دین کے معاملے میں کیوں کہا جاتا ہے کہ ہر ایرا گہرا شخص جو اپنی بات کو رکھ سکتا ہے؟ اس لیے شریعت نے ایک حد بندی کی ہے، شریعت نے ایک راستہ اور ایک لائن بنا دی ہے کہ اس کے مطابق جو ہے ان علوم کا جو حامل ہو وہ اس کے اندر بات رکھ سکتا ہے۔ ایک جاہل شخص، اگر ایک جاہل شخص ہے اور اس کو کچھ بھی نہیں معلوم، قرآن کریم پڑھنا بھی نہیں آتا ہے، لیکن اگر اس کا بیٹا عالم اور مفتی ہے تو ہم کہیں گے کہ وہ شخص جو ہے مسئلہ بتا سکتا ہے، فتویٰ بھی دے سکتا ہے، فتویٰ لکھ بھی سکتا ہے۔ لیکن ایک بڑے باپ کا بیٹا ہو، علامہ ہو، مفتی ہو، لیکن اس کا بیٹا جاہل ہے، تو اس بنیاد پہ کہ اس کا باپ عالم ہے، اس کا بیٹا جاہل ہے لیکن مسئلہ نہیں بتلا سکتا ہے۔ تو اس وجہ سے دین کے اوپر کسی کی اجارہ داری نہیں ہے۔ علماء تو دین کے خادم ہیں، علماء کے اندر بھی وہ علماء جو اہل علم ہو اور جو اس صلاحیتوں کے مالک ہو، وہ لوگ جو ہے ان مسائل کے اندر استخراج اور استنباط کر سکتے ہیں۔ جب مسائل کا استخراج اور استنباط اس طریقے پر ہوگا، قرآن کو، حدیث کو، سنت رسول کو، اجماع امت کو، قیاس شرعی کو سامنے رکھ کے کیا جائے گا تو زندگی کے اندر کبھی وہ گمراہ نہیں ہو سکتا۔ اللہ رب العزت ہم سب کو قرآن کریم کے سمجھ کی توفیق عطا فرمائے، شریعت کے مآخذ اور مصادر کی سمجھ عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔